میڈیکور میں خوش آمدید۔ زندگی بچانا سیکھیں۔ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ خون بہنے کو کنٹرول کرنا یعنی بلیڈنگ کنٹرول، یہ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی میں ایک لائف سیور ہے۔ فرض کریں اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت شدید خون بہنے کو روکنا سیدھا کسی انسان کی جان بچا سکتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس خوف اور گھبراہٹ کو ایک طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے مریض کو شوک جیسی جان لیوا حالت میں جانے سے روکنا۔ یہ کوئی روایتی کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عملی اور فوری قدم ہے جو کسی کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر اچانک شدید خون بہنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی ایمرجنسی میں صورتحال کو جلدی سے سمجھنا اور ایک پراپر اور منظم طریقے سے کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اندھا دھند اٹھایا گیا کوئی بھی قدم فائدے کے بجائے نقصان کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ان اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلا، جائزہ اور حفاظت۔ دوسرا، خون بہنے کی اقسام۔ تیسرا، کنٹرول کرنے کی ٹیکنیکس۔ چوتھا، کچھ خاص ہنگامی حالات۔ پانچواں، شوک اور ایمرجنسی۔ اور آخر میں وہ بڑی غلطیاں جو بالکل نہیں کرنی ہیں۔ تو آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، جائزہ اور حفاظت، یعنی ایک فرسٹ ایڈر کی اپنی سیفٹی۔ دیکھیں، کسی کی جان بچانے سے پہلے جائے حادثہ کو محفوظ بنانا سب سے بنیادی شرط ہے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت۔ PPE یعنی دستانے اور ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ خون کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں سے بچت ہو۔ پھر یہ چیک کریں کہ مریض ہوش میں ہے یا نہیں، کیا وہ ٹھیک سے سانس لے رہا ہے۔ اپنی حفاظت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی ایمرجنسی میں ایک کے بجائے دو مریض بن جائیں، ہے نا؟ دوسرا حصہ، خون بہنے کی اقسام، خطرے کی پہچان کرنا۔ اب یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زخم کی شدت کا اندازہ ہم صرف خون کے بہاؤ اور رنگ کو دیکھ کر کیسے لگا سکتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں۔ پہلی، آرٹیریل یعنی شریانی خون۔ یہ چمکدار سرخ ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ بالکل ایک پھوار کی صورت میں بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ دوسری، وینس یعنی وریدی خون۔ یہ ذرا گہرا سرخ ہوتا ہے اور مسلسل بہتا رہتا ہے، لیکن رفتار آرٹیریل سے کم ہوتی ہے۔ اور تیسری، کیپیلری یعنی باریک رگوں کا خون، جو معمولی زخموں سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور اکثر خود ہی رک جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریانی خون بہنا سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس پر فوراً سے پیشتر بھرپور ایکشن چاہیے۔ تیسرا حصہ، کنٹرول ٹیکنیکس یعنی خون روکنے کے فوری اقدامات۔ جب خطرے کی پہچان ہو جائے تو باری آتی ہے ایکشن کی۔ سب سے پہلی اور زبردست تکنیک ہے ڈائریکٹ پریشر یعنی زخم پر براہ راست دباؤ۔ اس کے 4 سمپل مگر انتہائی اہم سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے زخم پر صاف گوز یا کپڑا رکھیں، ہاتھ کی مدد سے مضبوط دباؤ دیں، اسے لگاتار دبا کر رکھیں، اور سب سے ضروری بات، اگر کپڑا خون سے بھر جائے نا تو اسے ہرگز نہیں ہٹانا، بالکل نہیں، بس اسی کے اوپر ایک اور کپڑا رکھ کر دباؤ ڈالتے رہیں۔ خون سے بھیگی پہلی پٹی اٹھانے کا مطلب ہے کہ خون کے جمے ہوئے کلوٹ کو توڑنا، اور ایسا کرنے سے خون پھر سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ اگلا طریقہ ہے ایلیویشن یعنی زخمی حصے کو اونچا کرنا۔ اگر ہڈی ٹوٹنے یا فریکچر کا کوئی شک نہ ہو تو زخمی حصے کو دل کی سطح سے تھوڑا اوپر اٹھا دیں۔ یہ ایک زبردست اور سادہ سی ٹرک ہے جو کشش شکل یعنی گریوٹی کا استعمال کر کے بلڈ فلو کو کم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ جب براہ راست دباؤ سے خون کا بہاؤ کچھ کم ہو جائے تو ہم پریشر بینڈیج یعنی دباؤ والی پٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ زخم پر ڈریسنگ رکھ کر اسے مضبوطی سے لپیٹ دیں تاکہ ہاتھ ہٹانے کے بعد بھی پریشر برقرار رہے۔ لیکن یہاں ایک احتیاط ہے، پٹی اتنی ٹائٹ بھی نہیں کرنی کہ خون کی روانی بالکل ہی بند ہو جائے۔ مریض کی انگلیوں کا رنگ، ان کی حرارت اور وہاں احساس کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس خاص نمبر پر ذرا غور کریں، 2 سے 3۔ یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ وہ انچز ہیں جو ایک ٹورنیکیٹ کو بالکل صحیح جگہ پر لگانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ جب ڈائریکٹ پریشر سے بات نہ بنے اور جان لیوا خون بہ رہا ہو تو ٹورنیکٹ ایک لائف سیور بن جاتا ہے۔ اسے زخم سے بالکل 2 سے 3 انچ اوپر لگانا ہوتا ہے۔ یاد رہے، جوڑوں کے اوپر نہیں لگانا۔ اسے تب تک ٹائٹ کریں جب تک خون بہنا مکمل طور پر بند نہ ہو جائے، اور لگانے کا وقت لازمی نوٹ کریں۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، ایک بار ٹورنیکٹ لگ گیا تو ایک فرسٹ ایڈر اسے خود کبھی نہیں کھولے گا۔ یہ کام صرف ہسپتال کے پروفیشنل ڈاکٹرز کا ہے۔ گہرے زخموں کے لیے ایک اور کمال کی تکنیک ہے وونڈ پیکنگ یعنی زخم بھرنا۔
ایسے گہرے زخم جہاں اوپر کا دباؤ اندر نہیں پہنچ پاتا، وہاں گوز کو براہ راست زخم کے اندر گہرائی تک بھر دیا جاتا ہے، پھر مسلسل پریشر دیا جاتا ہے اور آخر میں سے ایک پریشر بینڈیج سے محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ خون اندر سے ہی جمنا شروع ہو جائے۔ چوتھا حصہ، خاص ہنگامی حالات جیسے ناک اور اندرونی خون بہنا۔ یہاں ایک اور انتہائی اہم نمبر ہے 10۔ یہ وہ 10 منٹ کا وقت ہے جتنی دیر کے لیے ناک کے نرم حصے کو مسلسل دبا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نکسیر یا نوز بلیڈ کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکے۔ ناک سے خون بہنے کے معاملے میں ایک بہت عام اور خطرناک غلط فہمی ہے، سر کو پیچھے جھکانا۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ مریض کو ہمیشہ سیدھا بٹھا کر سر کو تھوڑا آگے کی طرف جھکانا چاہیے۔ سر پیچھے کرنے سے خون سیدھا گلے سے ہوتا ہوا معدے یا پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے، اور ہاں، ناک کے اندر روئی یا کوئی بھی دوسری چیز ہرگز نہیں ڈالنی چاہیے۔ اندرونی خون بہنا یعنی انٹرنل بلیڈنگ یہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے۔ یہ باہر نظر نہیں آتا لیکن بے حد جان لیوا ہے۔ اس کی علامات میں شدید کمزوری، چکر آنا، جلد کا پیلا پڑ جانا، تیز نبض اور پیٹ میں سخت درد شامل ہیں۔ ایسی صورت میں فوری طور پر ایمرجنسی ہیلپ بلائیں، مریض کو آرام دہ حالت میں لٹائیں، اور سب سے بڑی وارننگ، مریض کو کھانے پینے کے لیے قطعی طور پر کچھ نہیں دینا، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں۔ پانچواں حصہ، شوک اور ایمرجنسی، مریض کی مکمل نگرانی۔ جب جسم سے بہت زیادہ خون بہہ جائے تو آکسیجن اعضاء تک نہیں پہنچ پاتی اور مریض کلینیکل شوک میں جا سکتا ہے۔ اس کی علامات پر کڑی نظر رکھیں: ٹھنڈا پسینہ، چپچپی جلد، کمزور لیکن تیز نبض اور شدید بے چینی۔ ایسا ہو تو فوراً بلیڈنگ کنٹرول کریں، مریض کو کمبل سے گرم رکھیں اور بنا کسی تاخیر کے ایمرجنسی کال کریں۔ خون روکنے کی تمام ٹیکنیکوں کا اصل اور حتمی مقصد ہی مریض کو اس جان لیوا شوک سے بچانا ہے۔ چھٹا حصہ، اہم غلطیاں، وہ کام جو بالکل نہیں کرنے۔ ہنگامی صورتحال میں گھبراہٹ کے دوران اکثر اچھی نیت کے باوجود جان لیوا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان سے ہر صورت بچنا ہے۔ زخم پر گندے کپڑے کا استعمال، خون سے بھری ڈریسنگ کو ہٹا دینا، ٹونیکیٹ کو جوڑوں پر یا غلط جگہ لگانا، شدید خون بہنے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا، اور دستانے پہنے بغیر خون کو چھونا، یہ وہ غلطیاں ہیں جو سنبھلتی ہوئی صورتحال کو مزید بگاڑ سکتی ہیں۔ اس ذہنی چیک لسٹ کو ہمیشہ اپنے دماغ میں تازہ رکھیں۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کے بعد کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہم نے زندگی بچانے والی طاقت حاصل کر لی ہے؟ بالکل صحیح معلومات اور ان بنیادی سکلز کے ساتھ کوئی بھی شخص ہنگامی صورتحال میں جان بچا سکتا ہے۔ اب یہ معلومات محض اسکرین تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ایک محفوظ مستقبل کے لیے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی ہیں۔